السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ تمام نبیوں کا کام ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی تعلیم ایک تھی، تمام نبیوں کا سبق ایک تھا، تمام نبیوں کی تعلیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشن اور طریقہ ایک تھا۔ تمام نبیوں کی آواز توحید کی آواز تھی، تمام نبیوں کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، تمام نبیوں کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ اور اس توحید کے لیے انبیاء علیہم السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو، یہاں تک کہ اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اسی توحید کے لیے انبیاء علیہم السلام کو قتل تک کیا گیا، لیکن توحید کی دعوت سے وہ لوگ نہیں ہٹے۔ پھر جب باری آئی ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہمارے نبی کے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، ہمارے نبی کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، ہمارے نبی کے جسم مبارک پر غلاظتیں ڈالی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا بھی گیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا، رسولوں کی بات کو مانا، اس کو بھی اس توحید کے جرم میں سزا بھگتنی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے۔ اگر توحید میں کسی چیز کی کمی بیشی ہے تو اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن وہ ساتھ میں حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا کسی دوسرے کو مانتا ہے، تو ایسے آدمی کا بھی ایمان ناقص ہے اور نامکمل ہے، اور توحید اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بلکہ توحید پر ایمان رکھنے والا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھتا ہو۔ تو میرے خدا کی عبادت کر اور میں تیرے بتوں کو پوچھتی رہوں۔ دوستو، اس لیڈی کو کون نہیں جانتا؟ یہ بہار ارریہ کی ڈی ایم عنایت خان ہے۔ ابھی کچھ لوگ کچھ دنوں پہلے ڈی ایم عنایت خان کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے اور اس کو ایسا بنا کر پیش کر رہے تھے جیسا یہ مسلمانوں کی مسیحا بننے کے لیے ڈی ایم بنی ہو۔ لیکن یہ کیا، شیولنگ کا جلابھیشیک کیا جا رہا ہے، وہ بھی ڈی ایم عنایت خان کے دوارا۔ ایسے لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے آج مسلمان اور اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن جب علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بناؤ، پہلے دین کی تعلیم دلاؤ، تو نہ جانے اس کو کیسے کیسے طعنے سننے پڑتے ہیں اور ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اور آج دیکھو، جو لوگ علماء کو بیوقوف کہتے تھے وہ خود کتنے بیوقوف ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی دیکھ بھالی بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ اور اگر آپ نے آج بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلائی تو آنے والے کچھ ہی سالوں میں آپ کو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور برے دن دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو آپ کے بچوں اور بچیوں کو شرک میں مبتلا کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی بخشش کر سکتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر عوام الناس علماء کو گالی دینے کے بجائے ان سے کچھ باتیں سیکھ لیتے تو کچھ دین کی سمجھ پیدا ہوتی، لیکن کیا کریں، عوام الناس انبیاء کے وارثین کو اپنے پیروں کی دھول سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں پر یہ حالات ہیں کہ لوگ علماء کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اور آپ اس تصویر کو بھی دیکھو، ضعف الطالب والمطلوب۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر دوستو، اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔